فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 105، 10 ستمبر 2021۔ سوال: علماء کرام، ناشرین میں سے کسی کا سوال ہے کہ بیروتی کتابوں کی نقل یہاں سے چھپ جاتی ہے جو کہ اصل ادارے کی جانب سے بغیر اجازت کے چھاپی جاتی ہے۔ ان کو کاروباری فائدے کے ساتھ طلباء کی آسانی کے لیے کم قیمت میں ان کو مل جاتی ہے۔ کیا چھاپنا اور دوسرے مکتبات کا ان کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک مؤلف دن رات ایک کر کے ایک کتاب تیار کرتا ہے۔ کوئی ناشر حق الخدمت دے کر اس سے خرید لیتا ہے، اس کا معقول وظیفہ اس کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ ناشر اس کی کمپوزنگ پر، پروف ریڈنگ پر، اسی طرح اس کی ڈیزائننگ پر اور ٹائٹل بنانے پر اور پریس تک لے جانے کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس پر بھی زر کثیر خرچ کرتا ہے۔ پھر جو کاغذ خریدتا ہے اس کی ہوش ربا قیمت بھرتا ہے، پریس میں لے جاتا ہے، اس کی بائنڈنگ اور جلد بندی پر اخراجات کرتا ہے، دکان کے اخراجات، بڑی کتاب کو محض سٹور میں رکھنے کے اخراجات اور دیگر نقل و حمل، ایڈورٹائزنگ وغیرہ کے اخراجات اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے ایک طویل جہد کے بعد کتاب مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ مارکیٹ میں آنے کے چند ماہ بعد ایک دوسرا ناشر بیٹھے بٹھائے مفت میں بغیر کسی اضافی محنت اور خرچے کے اصل ناشر کی اجازت کے بغیر اسی کتاب کی نقل لوکل پیپر پر مارکیٹ میں لا دھمکاتا ہے اور سستے داموں بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس صورتحال کی تفصیل میں جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسی سے ہمیں اس کی شرعی حیثیت سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لہذا نمبر 1، یہ محض دھوکہ اور فراڈ ہے کہ ایک آدمی محنت کرے، اخراجات صرف کرے اور دوسرا اس کی فوٹو لے کر شائع کر دے۔ ظاہر ہے دوسرا اسے پہلے کی نسبت سستے داموں فروخت کرے گا۔ نمبر 2، ہمارے مطابق یہ اکل مال بالباطل ہے۔ دوسرے کی محنت پر شب خون مارنا، اس کی جو محنت اور پیسے اس پر لگے ہیں تو یہ بغیر پیسوں کے ہی چرا لیتا ہے، اس کو اٹھا لیتا ہے یا اس کی کاپی کر کے چھپوا لیتا ہے۔ ایسا کرنا جرم ہے۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ یہ کام کیا جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 29۔ ایمان والو، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کی جائے، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ نمبر 3، ہاں البتہ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم طلباء کو رعایتی قیمت پر دیتے ہیں۔ ویسے یہ رعایت وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کتاب پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب کرتے ہیں، اس کو 3 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ مثلاً ایک کتاب پر 100 روپے خرچ ہوئے ہیں، اس کو 3 سے ضرب دینے سے 300 روپے اس کی قیمت رکھ دیتے ہیں، اور اگر 50% بھی کم کریں تو 50 روپے بچت پھر بھی ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ناقل نے جو سرمایہ لگایا ہوتا ہے وہ اس حساب سے پرافٹ لیتا ہے۔ رعایت اصلی ناشر کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس ناقل کو نہیں کرنا پڑی، لہذا ایسا کرنا جائز نہیں۔ گو خریدنے والے اپنے ذاتی مطالعہ کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جہاں سے چیز سستی ملتی ہے وہیں سے لیتے ہیں، ان کو نقلی اصلی سے غرض نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اس صورتحال میں ہمارے رجحان کے مطابق دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کتاب طبع کرنا چاہتا ہے تو اصل ناشر سے اجازت لے اور اتفاق رائے اور رضامندی سے یہ خیر کا کام کرے، اور اگر وہ طبع کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اخراجات اور لاگت نکال لے اور بقیہ نفع اصل ناشر کو دے دے اگر اس تک رسائی ممکن ہو، ورنہ اس کے نام پر صدقہ کر دے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
تظلمون ولا تظلمون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 279۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ نمبر 5، فضیلت الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی حرمت کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ اسی نوعیت کے ایک سوال کے جواب میں وہ فرماتے ہیں فالذی ارى ان الانسان اذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس واما اذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز لان فيه ضرارا على الاخرين يشبه البيع على بيع المسلم لأنهم إذا صاروا يبيعونه ب100 ونسخته أنت وبعته ب50 هذا بيع على بيع أخيك۔ انتہا باختصار من لقاءات الباب المفتوح، صفحہ نمبر 178، سوال نمبر 6۔ میرے خیال کے مطابق اگر کوئی شخص اسے صرف اپنے لیے کاپی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ تجارتی مقاصد کے لیے اس کی کاپی نشر کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ دوسروں کا نقصان ہے۔ یہ بیع علی البیع کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اگر وہ اسے 100 میں بیچ رہے ہیں اور آپ اسی کی کاپی کرتے ہیں اور آپ اسے 50 میں فروخت کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے طے شدہ سودے پر اپنا سودا بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی تجارتی بنیادوں پر فروخت کرنے کے بجائے اگر نایاب یا کمیاب کتاب حسب ضرورت کسی کو کاپی کر کے فراہم کرتا ہے تو امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ البتہ مذکورہ پابندی اس وقت ہے جب ناشر واضح طور پر لکھتا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں، یا کسی بھی دوسری عبارت کے ساتھ اپنا حق اشاعت محفوظ ہونے کی اطلاع دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناشر حقوق اشاعت اپنے پاس محفوظ رکھنے کی بجائے اشاعت کی عام اجازت دے دے تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کاپی شائع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔